اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا وطبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما ولو انا کتبنا علیہم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوا الا قلیل منہم ولو انہم فعلوا ما یوعظون به لکان خیرا لہم واشد تثبیتا واذا لآتیناہم من لدنا اجرا عظیما ولہدیناہم صراطا مستقیما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولنا الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، آپ کی خدمت میں سلام۔ آج ہمارا تقریباً 29 یعنی 29واں پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور جو تھوڑی سی ہم نے کوشش کی ہے قبول فرمائے، سننے والوں کی کوشش بھی قبول فرمائے اور میں ناچیز کی کوشش بھی قبول فرمائے۔ جنہوں نے اس کو آگے پروگرام کو بھیجا ہے ان کی بھی اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے، خصوصاً مدینۃ العلم ڈنمارک کے انتظامیہ اور مولانا مورث نقوی صاحب اور دیگر جنہوں نے بھی اس سلسلے میں کوشش کی، تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور یہاں بھی جن لوگوں نے جامعۃ المنتظر والوں نے ان کی جو ویب سائٹ تھی ان کے تھرو بھی جاتا رہا پروگرام، باقی لوگوں نے بہت سی اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس نے بھی اس کام میں حصہ لیا ہے ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، خصوصاً ہمارے عزیز حاشر صاحب، اللہ ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے، اور انہوں نے اس میں کافی زحمت اٹھائی، اور باقی جن بھی اللہ تعالیٰ قرآن کے صدقے میں ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور یہ ہمارا آخری ماہ رمضان نہ ہو پھر بھی رب العالمین ہمیں ماہ مبارک کی جو ہے وہ بابرکت رہتے ہیں، اور اس میں جو حاصل ہونے والی برکتیں ہیں وہ عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس مہینے میں خصوصاً اس نے اس مہینے میں اپنے خاص بندوں پر کرم فرمایا ہوگا، انعامات و جوائز عطا کیے ہوں گے۔ التجا کرتے ہیں کہ ہمارا بھی نام اسی میں سے ہو، اور یقیناً اس کے خزانے دینے سے کم نہیں ہوتے، اور اس کے دروازے کبھی سائلین کے لیے بند نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ وہ اپنے خزانوں سے عطا فرمائے، اور بالخصوص حج و زیارات نصیب فرمائے، تاکہ ایسا حج جو مقبول بھی ہو، اور آسان فرمائے راستے حج و زیارات کے لیے۔ اللہ سے التجا ہے آپ کو بھی یہ نصیب ہو، مجھے بھی نصیب ہو، جب تک ہم زندہ ہیں یہ ہمیں نصیب ہوتا رہے۔ دعا میں یاد رکھنا چند باتیں جو آج کے دن کے لیے ہے، اور بعد میں شاید ہمارا یہ آخری پروگرام ہو، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ فرمایا کہ تیرے رب کی قسم، یہ آیت نمبر 65 ہے۔ فلا و رب کا، پیغمبر تیرے رب کی قسم، یعنی رب کریم اپنی قسم اٹھا رہا ہے، پیغمبر کو رب دوسرا تو ہے نہیں۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ صحیح معنی مومن نہیں ہے جب تک کہ تجھے حاکم نہ بنائیں ان کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے ان کے درمیان میں، جب تک تجھے حاکم نہ بنائیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور جو پھر تو فیصلہ فرمائے پھر اپنے دل میں ذرا برابر بھی کوئی حرج، کوئی میل نہ آئے ان کے دلوں میں۔ وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور اپنے آپ کو بالکل فلی سرنڈر کر دیں اور مانیں، تب جا کر یہ مومن ہے۔ یعنی اس ساری آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر کے فیصلوں کو ماننے والا ہی مومن ہے، اس پہ اعتراض کرنے والا دل سے یا ظاہر بظاہر
قرآن اس کو لا یؤمنون مومن نہیں کہتے۔ جن لوگوں نے کبھی بھی پیغمبر کے فیصلوں پر، ایک تو سوال ہوتا ہے پوچھنے کے لیے تاکہ تفصیل مان کر پوچھا جائے، یہ سوال کوئی حرج نہیں ہے۔ جناب ابراہیم نے رب العالمین سے پوچھا کیف تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، پیغمبر بھی مائنڈ نہیں کرتے۔ لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے سوال کا کہ اس پہ اعتراض کر رہا ہے آدمی، ہوا ہے پیغمبر کی زندگی کی ادوار کو لوگوں نے اعتراض کیے ہیں، یہ کیوں کیا آپ نے، یہ کیسے کر دیا آپ نے، اور یہاں تک کہہ دیا کہ آج جتنا مجھے شک پڑا ہے اتنا کبھی نہیں پڑا، ایسے لوگ گفتگو بھی ہوئی ہے۔ تو قرآن فرماتا ہے جب تک مکمل پیغمبر کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم نہ کیا جائے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس کو اگر پیچھے لے جائیں ہم آیت نمبر 60 کے ساتھ 59 کے ساتھ اولی الامر کے بارے میں، اگر پیغمبر نے کسی کو اولی الامر مقرر کر دیا ہے اور پھر کسی نے اس سے جرأت کی ہے اس کے سامنے، تو یقیناً یہ آیت کہتی ہے نہیں، پھر کہ ایمان کا مسئلہ صحیح نہیں ہے۔ بہرحال آج بھی اگر پیغمبر کا فیصلہ ہمارے سامنے آئے اور ہم کہیں کہ نہیں ہم دوسری طرف اور جان بچائیں، آج بھی یہ کرائٹیریا، یہ آیت ایک کرائٹیریا، ایک پیمانہ بتاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو جج کریں کیا ہم پورے پیغمبر پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں، اللہ اور رسول پر ہمارا ایمان ہے یا نہیں۔ کر سکتا ہے آدمی، انسان کی ضمیر اندر سے بتاتی ہے، اگر وہ علم رکھتا ہے یا پوچھ کر کسی سے اپنی اصلاح کرے، اگر وہ پوچھے اور دیکھے کہ پیغمبر کا فرمان جو ہے اور ہے اور میں کہیں اور جا رہا ہوں، واپس آ جائے۔ یہ آیت بہت بڑا کرائٹیریا ہے، اس کو نوٹ کر لیں، آیت نمبر 65 ہے، تاکہ خدا کرے کہ ہم اپنے آپ کو جج کر سکیں، کیونکہ جب آدمی اپنے آپ کو جج نہیں کر پاتا، دوسروں کے بارے میں تو کہتا ہے وہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ اپنے بارے میں سوچنے کے لیے یہ بڑا اچھا کرائٹیریا ہے۔ فرمایا کہ اگر ان لوگوں پر ہم لکھ دیتے، جیسے کہ بنی اسرائیل پر لکھا تھا کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قتل کرو ایک دوسرے کو، جب انہوں نے بچڑے کی جو ہے وہ عبادت کی تھی، اس کو مان لیا تھا، یا کہتے نکل جاؤ اپنے گھروں سے، گھر چھوڑ دو، تو بہت تھوڑے لوگ تھے وہ کام کرتے۔ اب یقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، مشرکوں کے بارے میں نہیں، یہودیوں کے بارے میں نہیں، یہ ان کلمہ پڑھنے والوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو پیغمبر کے ساتھ ہیں، یعنی وہ اس قدر تابعدار نہیں ہیں پیغمبر کے کہ جو کہیں وہ کریں گے۔ اس کا مطلب ذرا سوچ سمجھ کے یہ بات کرنی چاہیے، یہ بھی کیوں بات بیان کر دی قرآن نے، اس لیے تاکہ آدمی ذرا سوچ کے بات کرے کہ یہ سارے برابر نہیں ہیں، سارے جنہوں نے کلمہ پڑھا پیغمبر کے زمانے میں سارے پکے مومن نہیں ہیں، ان میں کچھ ایسے بھی تھے، اور خود قرآن مجید کی سورہ منافقون، سورہ توبہ کی آیات بتاتی ہیں کہ منافقین بھی تھے۔ اچھا، ایسے میں جب قرآن مجید فرما رہا ہے کہ اس میں جو ہیں وہ منافقین بھی ہیں، اور اگر اس میں الیکشن بھی پیغمبر انٹروڈیوس فرماتے ہیں کہ سارے مسلمان کلمہ پڑھنے والے ووٹ دیں، تو ممکن تھا کہ وہ الیکشن جو ہے وہ منافقین تھوڑے تو تھے نہیں، وہ جیت جاتے، اور جو مسلمان بیچارے مخلص مومن تھے وہ رہ جاتے۔ لہذا اس لیے پیغمبر نے الیکشن نہیں کروایا، اور اپنے بعد جو اپنے خلیفہ اور وارث کی تعین فرمایا اور لوگوں پر نہیں چھوڑا۔ یہ عقل کی دلیل ہے، اس کو آپ غور کریں، قرآن مجید کو دیکھیں۔ اگر وہ یہ کر لیتے، جو وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، جو پیغمبر نے فرمایا اور اس کو کر لیتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے لیے بہتری اسی میں تھی، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور بڑے مضبوط، ان کی ایمان کی مضبوطی کی دلیل تھی، اور بڑا مضبوط ایمان ہوتا ان کا۔ اور اگر یوں کر لیتے فَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، ہم انہیں اجر عظیم عطا کرتے، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ہم انہیں صراط مستقیم طرف ہدایت کر دیتے۔ سوچیں عزیز، سوچیں، قرآن مجید دلیلیں دے رہا ہے، سمجھانے کی کوشش فرما رہا ہے کہ اس بات پہ کہ آپ پیغمبر کی بات سنیں، پیغمبر جو فرما رہے ہیں ان کی بات سنیں، اور جو کسی کو اپوائنٹ فرماتے ہیں تو وہ سید و سردار ہونا چاہیے ہمارا، نہیں یہ کہ ہم اپنے فیصلے کرتے پھریں کہ ہم جس کو بنا لیں۔ فرمایا جو یہ کرے گا وہ میں آگے مسلسل قرآن جو ہے وہ ان بندوں کو
من یطع الرسول من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کر لے گا، جو انہوں نے فرمایا مان لے گا دل و جان سے، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، وہی ہم نے سورہ حمد میں کیا مانگا تھا، صراط الذین انعمت علیہم، قرآن بتا رہے دیکھو یہ لوگ ہیں انعم اللہ علیہم، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے، تو یہ آدمی جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ کون؟ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، سچ بولنے والے شہداء ہیں اور نیک کام کرنے والے ہیں۔ اب یہ ٹائٹل بھی لگا دیے گئے، بندہ مستحق تھا یا نہیں، نام رکھتے یا ٹائٹل دے دیا گیا، مشہور کر دیا گیا، یہ باتیں بھی ہوئی ہیں بہرحال۔ اور لیکن بہرحال جو خدا کی نظر میں ہے وہی، اب یہ ایک لائن میں نام ہے، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کے ساتھ ہوگا۔ وحسن اولئک رفیقا، یہ کتنے اچھے دوست ہیں، کتنے اچھے جو ہیں وہ رفیق ہیں۔ کوئی بندہ اس لیول تک تو نہیں، مگر جنت میں آنا جانا تو رہے گا نا، یہ تو بات سمجھ آ رہی ہے۔ تو پیغمبروں، نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا، اس کو پلے باندھ لیں عزیزو، اللہ رسول اور اولی الامر کی اطاعت کے بغیر کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ دنیا میں شاید انسان کچھ عرصے کے لیے جو ہے وہ حاصل کر لے فائدہ، لیکن آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات و انفروا جمیعا، اے مومنو تم ٹولی بن کر جاؤ یا اکٹھے چل پڑو، لیکن دشمن کے مقابلے میں، مگر ہوشیار رہنا۔ ہوشیاری اسی میں ہے کہ جو کمانڈر جو حکم دیتا ہے، کمانڈ کے ساتھ جب چلتا ہے آدمی تو صحیح، اس کے لیے بہت سے جو ہے وہ، اگر ایسے ہر آدمی اپنا منہ کر لے تو سامنے دشمن آئے گا، وہ کہے ایسے کر لو، دوسرے کہے ایسے کر لو، اس کا مطلب وہ کامیاب بھی نہیں ہوں گے۔ اس لیے آج کل تمغے جو دیے جاتے ہیں، فوج جو لڑاتا ہے تو کمانڈر کو دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ کمانڈر جو ہے وہ کامیابیاں حاصل کرتا ہے۔ بہرحال یہ مسلمانوں کی حالت اور جہاد کا حکم سارے پہلے بعد میں جو آنے والی آیتیں ہیں ان میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کے لوگوں کا مزاج یوں ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یعنی ایسے بزدل ہیں کہ اگر کوئی مسلمانوں کو مصیبت، یعنی شکست بھی ہو سکتی ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، تو کہتے ہیں کہ شکر ہے ہم ان کے ساتھ نہیں تھے اور وہاں ہم مرے نہیں۔ اور اگر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے فضل ملتا ہے، یعنی مصیبت نہیں، کامیابی ملتی ہے، تو کہتے ہیں کہ کاش کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے اور کامیابی حاصل کرتے۔ یہ اس طرح خالی امیدیں کرنے سے بات نہیں بنتی، عملاً کام کرنا پڑتا ہے، قربانی دینا پڑتی ہے۔ آج بھی وہی قوم کامیاب ہے جو موت سے نہیں ڈرتی، اللہ کے وعدے پر یقین رکھتی ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ کوئی کمانڈر جو ہیں وہ اکثر خدا ترس نہیں ہوتے، یعنی اللہ کی اطاعت کرنے والے نہیں ہوتے۔ اور فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے جو زندگی دنیا کو پسند کر چکے تھے آخرت کے مقابلے میں، انہیں خدا کے راستے میں جہاد کرنا چاہیے۔ اگر وہ یہ کر لیتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اگر وہ قتل بھی ہو جاتے ہیں تو اور یا غالب آتے ہیں تو اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا تمہیں وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں تم جہاد کیوں نہیں کرتے، قتال کیوں نہیں کرتے؟ اور عورتوں، مردوں، عورتوں، بچوں جو مستضعفین ہیں، جن کو کمزور کر دیا گیا ہے، ان کے لیے کیوں نہیں تم جہاد کرتے؟ جو کہہ رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذا القرية الظالم اهلها، اس بستی سے ہمیں نکال لے جس کے اہل والے ظالم ہیں، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، ہمارا ولی مقرر فرما یا اللہ اپنی طرف سے۔ اب انسان جو ہے نا وہ یہی بات ہے کہ یعنی قیادت، لیڈرشپ جو ہے بڑی ضروری ہے۔ یہاں بھی وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ظالم بستی سے نکال، ہمارا لیڈر مقرر کر،
ولی بنا ہمارا اور ہماری مدد کر۔ آج دیکھو نا، کوئی بھی آپ لے لیں، آج جو انسان ہے چلو اسلام سے دور ہیں، خدا کو بھی نہیں مانتے، وہ بھی اس نظام کو مانتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی لیڈر ہونا چاہیے، اس کو کوئی طریقہ کار ہوتا ہے۔ مثلا صدر اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے، صدر جو ہے وہ منتخب ہوتا ہے اور پھر وہ اپوائنٹ کرتا ہے کمانڈر وغیرہ، جنرلی یہی چل رہا ہے۔ تو جس کو خدا نے چنا ہے رسول، کیا وہ اپوائنٹ نہیں کرے گا کسی کو؟ کی ہے، ساری زندگی پیغمبر کی اپوائنٹمنٹ تھی۔ اور جب قرآن یہ بتا دیا کہ انک میتم وانہم میتون، اعلان کر دیا قرآن نے کہ آپ نے مر جانا ہے، اور پھر آخری دن جسے پیغمبر کے تو 3 دن کی مہلت بھی تھی، کسی کو نہیں بنایا۔ بہت زیادتی ہے پیغمبر کے ساتھ، بہت بڑا الزام ہے پیغمبر کے ساتھ، اللہ اس سے ہمیں بچا لے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ پیغمبر نے اپنا نائب جانشین بنایا۔ یہ سب مسلسل جو ہے اس بات پہ تیار کرنے کے لیے، تو اسلام جو جہاد فرماتا ہے نا، وہ 2 چیزوں کے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح عقیدے کی تعلیم دی جائے، دوسرا مظلوموں کی مدد کے لیے، نہ اس لیے کہ ہم نے اپنی ٹیریٹری کو بڑھانا ہے یا یعنی حکومتوں کو۔ اکثر لڑائیاں جو ہوئی ہیں اسی لیے ہوئی ہیں کہ بھئی، لیکن اسلام اس کے لیے اجازت نہیں دیتا، کہ اس لیے نہیں ہوتا کہ تم جاؤ حکومت بڑھاؤ، فلاں جگہ قبضہ کر لو فلاں۔ اور بلکہ اسلام کے پیغمبر اکرم کے بعد جو لڑائیاں کی گئی ہیں اس میں یہ بات تھی، اس لیے آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ یہ غلطی ان لوگوں نے کی، انہوں نے تعلیم وہ پھیلانے کی بجائے اپنی حکومتوں کو بڑھایا کچھ لوگوں نے۔ اگلی آیات بھی اسی بات کو طرف متوجہ کرتی ہیں کہ کچھ لوگ مکہ میں یہ کہتے تھے، الم تری الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، وہ کہتے تھے ہمیں لڑائی کی اجازت دیں، بھی ہمارے معاملات جو ہیں ان کافروں نے تو ہمیں جو ہے جو رہ رہے تھے اس وقت 13 سال پیغمبر نے لڑائی کی، جہاد کی اجازت نہیں دی۔ جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں انہوں نے جہاد کا جو ہے وہ دفاع کا جو ہے وہ اعلان فرمایا کہ آپ لڑائی کر سکتے ہو۔ لیکن جب وہاں حکم ہوا کہ آپ لڑائی کر سکتے ہو، مثلا احد میں یا بدر میں، کہتے ہیں قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اب وہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس وقت کہتے ہیں لڑائی کی اجازت ہے، آج وہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لولا اخرتنا الى اجل قریب، کھجوریں وجوریں پکی ہوگی نا، کیوں نہیں کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ مؤخر ہو جاتا جو ہے وہ لڑائی۔ اگر دفاع نہ کیا جائے، قرآن مجید نے بتایا ہے، تو مسجدیں کنیسیں سب برباد ہو جائیں۔ دفاع کم از کم یہ تو فطری حق ہے، دفاع کا حق تو دیتا ہے۔ چلو یہ نہیں کہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ قبضہ کر لو، اگلوں کو یہ نہیں کر دو، برباد کر دو، لیکن دفاع کا حق اسلام دیتا ہے۔ اور بسا اوقات آگے بڑھ کر بھی اجازت ہو سکتی ہے کہ اگر ایک مظلوم قوم ظلموں کا شکار ہے، اور چونکہ امت وسط بھی تو ہے، اگر ان کی مدد کر سکیں اور ظالم کو دور کر سکیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ تیار نہیں ہے۔ قرآن مجید نے سمجھایا ہے نا، تکونوا فواللہ یدرککم الموت، تم جہاں بھی جاؤ گے موت سے تو بچ نہیں سکتے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، خواہ کتنی ہی سخت جگہ میں بڑے بروج بھی تم چلے جاؤ، موت سے نہیں بچ سکتے۔ جتنا تیزی سے بھاگو گے موت کی طرف، اتنا تیزی سے موت کی طرف بڑھو گے، موت کے قریب آ جائے گی۔ عجیب۔ اس لیے امام حسین صاحب فرماتے ہیں کہ اگر بندے نے مرنا ہی ہے، اپنے اشعار میں، اگر بندے نے مرنا ہی ہے تو راہ خدا میں مرنے جیسی کوئی موت نہیں۔ سبحان اللہ۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اگر کوئی اچھی یعنی فتح نصیب ہو جائے یا کچھ چیز مل جائے ان کو، تو کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اور جب کوئی مشکل پیش آ جائے تو کہتے ہیں پیغمبر کی طرف سے ہے، من عندک۔ کہو ان کو قل کل من عند اللہ، کیونکہ ساری نظام کائنات چلانے والا وہ ہے، اور یہ جو فتح و شکست ہوتی ہے بظاہر اس کی مشیت کے مطابق ہوتی ہے، خواہ مسلمانوں کو کیوں نہ ہو۔ لیکن پھر فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ جو تمہیں اچھائی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور جو تمہیں تکلیف آتی ہے تمہاری طرف سے ہوتی ہے۔
انسان جو ہے ہمیشہ یہی کوشش کرے کہ اگر بیمار ہے یا کسی مشکل میں گرفتار ہے تو کہے کہ میرے اعمال کا نتیجہ ہے میرے اللہ، لیکن تو نکال مجھے اس سے۔ اللہ کو بلیم نہ کرے گا، یہ اللہ کی طرف سے، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یعنی ہم سے بھی تو غلطی ہوتی ہیں۔ مثلاً کل ایک جہاز گرا اور تو کہا جائے کہ یہ ان کی قسمت میں تھا، خدا کی طرف سے تھا۔ ویسے تو ہر چیز خدا کی طرف سے ہے، لیکن انسانی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، چونکہ انسان اپنے افعال کا خود مختار ہے اپنے افعال میں۔ ہاں اگر ایسی چیز آ جائے تو کہے آدمی غلطی ہماری تھی، اب تو مہربانی فرما، مشکل کو دور فرما۔ وما ارسلناک الا، یہ بڑا زبردست نقطہ ہے، اس پہ ذرا غور کیجیے گا۔ وما ارسلناک الا للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا، ہم نے تو تجھے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اللہ اس پر گواہ ہے۔ ومن یطع الرسول، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اگر اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں تو رسول کی اطاعت کریں۔ ومن تولی، جو منہ موڑ کے چلے گا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تم جو تجھ سے منہ موڑے گا، تیری اطاعت نہیں کرے گا، تو ہم نے تجھے ان پر نگران نہیں رکھا ہے، جانے دو، ان کو دیکھ لیں گے ہم۔ اس طرح جو ہے وہ ایک گروپ ہے جو رات تو آپ کے پاس جب بیٹھتا ہے تو وہ کہتے ہیں یقولون حاضر، اطاعت کریے، جب نکلتے ہیں تو ان کی رات کی میٹنگوں میں وہ اس کے علاوہ باتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے اللہ ان کو جانتا ہے۔ واللہ یکتب ما یبیتون، جو رات گزارتے ہیں، یہ آپ کی میٹنگ کے علاوہ جو میٹنگ کرتے ہیں اور خلاف کرتے ہیں، اللہ نے وہ لکھ لیا ہے۔ فاعرض عنہم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ دیکھو یہ سب وہی لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ لہٰذا اس الیکشن کو، یعنی اولی الامر کے الیکشن کو ان پہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ آیت کریمہ آ رہی ہے تمام قرآن کے ماننے والوں کے لیے۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور نہیں کرتے، اس کا مطلب قرآن میں غور فکر کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ پروگرام رکھا تھا کہ تھوڑی سی قرآن مجید پر توجہ کی جائے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کے غیر کی طرف سے ہوتا، یعنی کسی بندے نے قرآن مجید کو بنایا ہوتا، خود پیغمبر نے اگر بنایا ہوتا، تو بھی پاسبل تھا کہ اس میں اختلاف ہوتا۔ کیوں؟ قرآن 23 برسوں میں اور کچھ مہینوں میں نازل ہوا مسلسل، اور انسان مائنڈ بدلتا بھی رہتا ہے۔ 23 برس پہلے ایک بات کہی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسی طرح دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں گے جو شعراء بنتے ہیں، پہلے ان کی شاعری بڑی سمپل ہوتی ہے، یا نثر بڑی سمپل، پھر اس کے بعد ان کی جو ہے وہ صحیح ایک پختہ شاعری اور پختہ نثر اور گفتگو ایسا تجربے سے آگے بڑھتا ہے۔ لیکن قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت پہ غور کیا جائے، اول سے لے کر آخر تک کہیں بھی جھول نظر نہیں آتی، جو صاحبان علم ہیں وہ جانتے ہیں۔ اور گفتگو کا انداز بھی ہوئی، جملوں کا بندش بھی ہوئی، کہیں بھی جھول نظر نہیں آتی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ قرآن بندے کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کی طرف، پیغمبر نے بھی نہیں بنایا ہے، بلکہ رب العالمین کی طرف سے ہے، جو عین علم بھی ہے، قادر بھی ہے، اور وہ سب چیزوں کا ادراک رکھتا ہے۔ علماء انجیل نے، تورات نے، انجیل نے، جو آج کل بائبل چلتی ہے، انہوں نے خود ثابت کیا ہے کہ ان میں بڑی کنٹرڈکشن ہے۔ یہ اس طرف بھی دلیل ہے کہ وہ کتابیں بندوں کی لکھی ہوئی ہیں، وہ ریکارڈ یعنی بندوں نے لکھا ہے، یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ بہت ہی لاجیکل دلیل ہے اور عملی دلیل ہے۔ اس پہ اگر کوئی ریسرچ کرنا چاہے تو کرے، تو اس کو یہی بات ملے گی کہ قرآن میں کنٹرڈکشن کہیں بھی نہیں ہے۔ بلکہ ایک صاحب جو ہیں بیٹھ کے قرآن میں کنٹرڈکشن لکھنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں، تو انہوں نے ایک شاگرد کو تیار کیا کہ فلسفی کندی کو، تم جاؤ جا کر اس کے شاگرد بن جاؤ۔ وہ بن گیا، اس کی خدمت کی، اتنی خدمت کی کہ وہ ٹرسٹ کرنے لگا اس پر، اور اس کے بعد ایک دن جو ہے اس بندے نے بتا دیا، اس فلسفی نے، کہ میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں کہ قرآن میں کنٹرڈکشن ثابت کرنی ہے، تاکہ یہ دعویٰ غلط ہو جائے کہ بھئی قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو اس نے پھر آگے جواب دیا، کہا
کہ اگر ممکن ہے متکلم یہ کہے کہ میری مطلب یہ نہیں تھا تو یہ تو سمجھا اور کنٹرڈکشن بن گیا. اس کی آنکھیں کھلیں، کہنے لگے ہیں تو نے چونکہ یہ بندہ جو کہہ رہا تھا نا خود، اصل تو یہ کنٹرڈکشن، میں یہ سمجھا یہاں اور یہ سمجھا یہاں، اس پہ کنٹرڈکشن ہے. تو متکلم کہے میری مطلب یہ نہیں تھا جو تو سمجھ رہا ہے. اب جب یہ کہا اس بندے نے تو وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا یہ تیری طرف سے ہے یا کسی اور نے تجھے بتایا ہے؟ پہلے تو کوشش کی اس نے ٹالنے کی، میری طرف سے ہے یا کچھ بھی ہے، میں ہی کہہ رہا ہوں. لیکن تو نہیں کہہ سکتا، بتا یہ کس نے کہا ہے یہ جملہ تجھے؟ اس نے پھر کہا کہ میں ابن الرضا امام حسن اس کے ساتھ بتایا ہے. اللہ بالکل صحیح کہا تم نے. اب جو بات کی ہے کہ وہی یہ بات کہہ سکتے ہیں، دوسرا کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا. سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ائمہ نے اس قرآن کی حفاظت کی ہے اور ہم تک یہ پہنچا ہے بالکل صحیح. کوئی بھی ٹوپی پہننے کی کوشش کرے کہ میں نے کیا ہے فلاں کیا، غلط بات. یہ ائمہ نے علیہ السلام نے، چونکہ ان کی ذمہ داری یہ لگی تھی قرآن کم از کم جو ہے وہ صحیح رہ جائے، اس میں کوئی اونچ نیچ نہ ہونے پائے. مطالب میں پھرتے رہیں، جو بھی کریں ان کی مرضی کی بات ہے. تو کم از کم میں یہ جو 12 اماموں کو مانتے ہیں، اس ترکے کو جو ائمہ نے محفوظ کر کے، خدا کا کلام ہے، پیغمبر نے چھوڑا ہے، نہیں تارکوں فیکم ثقلین، اس کو ہاتھ تو لگایا کرو، اس کو ذرا پڑھا تو کرو، اس پر غور کیا کرو. بلکہ جب بھی کبھی موقع ملے سیک ریفیوج ان قرآن کو پڑھا کرو. تو اس پہ زبردست سی دلیل ہے. اور سے اگلی آیت جو فرماتے ہیں اگر کوئی امن کا معاملہ ہو یا خوف کا معاملہ ہو پہلے نہ پھیلا دیا کرو، بلکہ اس کو اللہ اور رسول اور اولی الامر کی طرف لے آیا کرو. اللہ رسول و الی اولی الامر. بس عزیزان گرامی، زندگی بغیر اگر کیٹل بھی چل رہے ہیں ان میں ایک ان کا جو ہے وہ رہنما ہوتا ہے، ان کے اندر جو ہے وہ الیکشن نہیں کراتے. اسی طرح جو ہے وہ بی جو ہے نا اصل شہد کی مکھی، ان کا بھی ایک کوئین اور سردار ہے. حضور نے بڑے خوبصورت انداز سے مولانا علی علیہ السلام کی حیثیت کو بیان فرمایا کہ اے علی، آپ جو ہیں اس امت کے یعصوب الدین ہیں. یعصوب اس بی کو کہتے ہیں. اب پیغمبر پتہ نہیں کیسے بتاتے ان لوگوں کو کہ میرے بعد علی ہے یعصوب الدین. ایک اسی حدیث کو لے لیں تو بات سمجھ آ جاتی ہے، لیکن لوگوں نے نہ سنا، نہ سمجھے، اور امت کی حالت آج جو ہے وہ یہ ہے کہ امت اختلافات کا شکار ہو گئی ہے. بہرحال قیادت کے بغیر کسی مسئلے کا اتحاد اتفاق. کیا خوبصورت جملہ جناب سید فاطمی زہرا صلوات اللہ علیہ کے اپنے خطبے میں فرمایا کہ ہماری امامت کو تفرقہ بازی سے بچانے کا ذریعہ بنایا خدا نے. جعل اللہ امامتنا، ہماری امامت کو تفرقہ سے بچنے کا ذریعہ بنایا ہے، فرقہ بازی سے بچنے کا ذریعہ بنایا ہے. آج بھی ایک ہی چیز ہے، کلمہ رسول پڑھنے کے بعد اگر ان اماموں کی امامت پر مسلمان جمع ہو جاتے ہیں تو ان کو فلاح نصیب ہوگی، نہیں تو اس طرح قیامت تک لڑتے جائیں گے. لیکن نہیں، ایک وقت آنے والا ہے قیامت سے پہلے پیغمبر کا فرزند امام علی زہرا کا فرزند حضرت امام مہدی علیہ السلام آنے والے ہیں. ان کو یہ بنائیں گے نہیں، چنیں گے نہیں یہ ہمارا لیڈر ہے، نہیں، وہ آئے گا اور وہ پیغمبر کی اولاد سے ہوگا، جناب زہرا کی اولاد سے ہوگا. سب مانتے ہیں تقریباً، آج کل بڑی باتیں ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی اور ٹی وی پر بھی. وہ آ کر ان کو سیدھا کریں گے کہ اب بتاؤ تم آج تک نہیں مانتے تھے کہ یہ ہمارا حق ہے حکومت. چونکہ پیغمبر نے تو بتایا تھا کہ حکمران 12 امام قریش سے ہوں گے اور بنو ہاشم سے ہوں گے. یہ بنو ہاشم والا ٹکڑا کاٹ دیا گیا تھا. تو پیغمبر نے تو کوئی چیز نہیں چھوڑی. کیسے چھوڑتے؟ انہیں ڈر کس بات کا تھا؟ وہ تو پیغمبر بن کر آئے تھے، وہ تو رہبر بن کر آئے تھے، پیغام دینے کے لیے آئے تھے، لوگوں کو ہدایت کرنے کے لیے آئے تھے، لوگوں کو نجات دلانے کے لیے آئے تھے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیغمبر نے بتایا، لوگوں نے نہیں مانے، اور آج تک جو ہے وہ آپس میں لڑائی جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں. صرف یہ سنی نہیں بلکہ دیوبندی بریلوی سب آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے امامت کا دامن کو چھوڑ دیا ہے.
اللہ تعالیٰ اور اگر شیعوں میں جھگڑا ہے تو چونکہ آج دور آ پے ہیں تو جہالت جو ہے وہ ہر ایک کی دشمن ہے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ ہم ائمہ کی طرف دیکھیں، جو فرمائیں ان پر چلیں۔ امام ہمیں ہماری ہدایت کے لیے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ توحید سمجھائیں گے، پھر رسالت سمجھائیں گے، پھر احکام اسلام سمجھائیں گے۔ ہمارا کام ہے ماننا، یہی ان کی ذمہ داری خدا نے لگائی ہے، اور اسی کو سامنے رکھ کر آگے بڑھیں۔ یہ معمولی بات ہے کہ وہ اللہ کے نمائندے ہیں اور ان کی بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بات کہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجا ہے آپ کی اللہ حفاظت فرمائے، ہماری اللہ حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی، دعا میں یاد رکھنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔